کیا، ہوٹل میں جا کر سر کا رومال کھول دیا، پھر 24 گھنٹوں کے بعد بال کاٹے، لیکن اس دوران کوئی غلطی نہیں کی، کوئی صابن کوئی خوشبو استعمال نہیں کی۔ گزارش یہ ہے کہ ان پر تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہ تو ہے کہ بلا وجہ تاخیر کی انہوں نے، لیکن جرمانہ کوئی نہیں، چونکہ عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں، یہ تو لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے نا کہ سر پہ دوپٹہ سفید کپڑا باندھ دیا تو احرام باندھا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے، اللہ معاف کرے، کہ بعد میری بیٹیاں مسح جو کریں نا وضو کے لیے اس کے اوپر کرتی ہیں، کوئی نعوذ باللہ زخم ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، تم اس کے اوپر کر رہی ہو۔ اگر وہ نہ کھولے اور مسح پانی جو ہے بالوں پہ نہ لگے، اس کا تو مسح ہی نہیں ہوا، جب مسح نہیں ہوا وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ یہ تو عورتوں نے ایک رواج بنا رکھا ہے کہ بھئی وہ ایک خاص رومال باندھ لیتی ہیں، اور اسی طرح ایک اور بھی بڑا غلط رواج ہے کہ عمرے کے لیے عورتیں جو ہیں وہ سفید کپڑے پہنتی ہیں۔ اچھا، بعض تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ مردوں والے کپڑے پہنتی ہیں، یعنی شاید اس لیے کہ ان کے پاس نہیں ہوں گے نا سفید کپڑے، تو عربی توپ جو ہے نا کسی مرد کی لے کے یا خاوند کی لے کے یا بھائی کی لے کے پہن، تو یہ بھی غلط ہے۔ عورت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مردوں کے لیے سفید رنگ جو ہے وہ محبوب ہے، عورت کے لیے رنگین کپڑا ہونا چاہیے، اور مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ سارے کپڑے اتار کے 2 چادریں باندھے گا، اور افضل یہ ہے کہ سلی ہوئی نہ ہو، لیکن عورت کے لیے تو یہی حکم ہے کہ جس لباس میں ہے وہی احرام ہے، بس وہ صرف نیت کرے گی، 2 رکعت پڑھے گی، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، بس احرام ہو گیا۔ تو یہ خود جو چیزیں گھڑتے ہیں نا لوگ، اس سے فائدے کے بجائے بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ بہرحال چونکہ وہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے میں انہوں نے اور کوئی احرام کی خلاف ورزی نہیں کی تو ان پہ جرمانہ کوئی نہیں، کیونکہ ان کا احرام تو تھا ہی کوئی نہیں، وہ تو وہی کپڑے تھے جو پہنے ہوئے ہیں۔ ایک پاکستانی عمرہ شریف کے لیے براستہ بحرین مکہ آیا، جو کہ میں نے احرام بحرین ایئرپورٹ پر باندھا، لیکن پاؤں میں ہوائی چپل سامان میں رہ جانے کی وجہ سے پشاوری چپل تھے، ایئرپورٹ پر ہوائی چپل خریدنے کی کوئی بات نہیں بابا، پشاوری چپل سے بھی عمرہ ہو جاتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ وہ جوتا ہو جس سے اوپر والی ہڈی بھی اور ٹخنا بھی کھلا ہوا ہو، پشاوری چپل میں کم از کم ٹخنے تو ظاہر ہوتے ہیں، چاہے اوپر والی ہڈی نہ ہو لیکن ٹخنے تو ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا اگر کسی کے پاس بند منہ والا بوٹ ہے تو اس کی ایڑی کو توڑ کے گویا کہ چپل بنا لیں، اس کے اوپر پاؤں رکھ لیں، تو اس لیے آپ کا عمرہ ہو گیا، کوئی ایسی فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ جب پہلا عمرہ ہو نا تو آدمی کے پاس عمرے کا سامان ہاتھ میں ہونا چاہیے، کبھی جہاد میں چلا گیا، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، جس غرض کے لیے تم آ رہے ہو اس کو تو اپنے ہاتھ میں رکھو نا۔ تو بہرحال آپ کا عمرہ ہو گیا، کوئی جرمانہ نہیں انشاءاللہ۔ ایک مرد اور ایک عورت پاکستان سے شارجہ سے جدہ پہنچے، احرام نہیں پہنا، مکے میں آ کے عمرہ کیا، بالکل دم بھی پڑ گئی اور عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ اصل عمرہ تو ان کا وہی تھا جو وطن سے آ رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، وہ تو انہوں نے احرام ہی نہیں باندھا۔ پاکستان سے باندھتے یا نہیں موقع ملا شارجہ سے باندھتے، شارجہ میں موقع نہیں، جہاز میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیتے۔ بہرحال اب ان پر ایک ایک بکری بطور دم بھی ہے، اور یہ عمرہ ان کا میقات کا عمرہ نہیں ہے جو انہوں نے مکے میں آ کے عمرہ کیا ہے۔ کہتے جی
کہ طواف واجب ہو فرض ہو عورتیں اکٹھی کر سکتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہی حکم ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ تمہارا امتحان ہے کہ کعبے میں رہ کے بھی حیا ہے تمہیں کہ نہیں ہے؟ کعبے میں پھرتے ہوئے نظر تیری نیچے ہے یا عورتوں پر ہے؟ اور عورتوں کے لیے بھی امتحان ہے کہ طواف کرتے ہوئے ان کی نظر نیچے ہے یا لوگوں پر ہے۔ یہ امتحان ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ابی مرثد، اچھا ان کے والد کا نام بھی مرثد، ابی مرثد ابن ابی مرثد، بڑا بہادر جوان تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ جو مسلمان کمزور ضعیف مکے میں رہ گئے، مشرکین کے ڈر سے بیچارے ہجرت نکل نہیں سکے، وہ ان کو پیغام بھیجتے کہ بھی فلاں رات فلاں جگہ میرا انتظار کرو، میں تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ آتا، وہ بندہ اس کو کندھے پہ بٹھاتے اور دوڑ کے نکل جاتے مکے سے، آگے پھر سواری ہوتی تھی۔ اب دیکھو نا کتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ وہ قیدیوں کو مشرکین کی قید سے نکال رہے ہیں۔ ایک دفعہ تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، میں دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا، کسی زمانے میں ایک عورت اناک تھی، اناک بغیہ تھی، یعنی طوائف تھی، اس کے ساتھ میرا ناجائز تعلق تھا اسلام سے پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے دیکھا نا کہ سایہ ہے، وہ بندہ دیوار کے قریب بیٹھا ہے، تو وہ بھی چلتی چلتی آ گئی، دیکھا تو پہچان لیا اور کہا کہ مرثد، تم مرثد ہو؟ میں نے کہا نعم میں مرثد ہوں۔ میں نے کہا اب چھپانے کا کیا، وہ جانتی ہے مجھے، کیا چھپاؤں؟ اس نے کہا مرحبا واہلا وبت عندنا اللیلۃ، انہوں نے کہا آئیں پھر ہمارے گھر میں رہیں، آج ہم مدت کے بعد ایک دوسرے کو مل رہے ہیں۔ کتنا بڑا امتحان ہے، اندازہ کریں کہ ایک ایسی عورت جو خوبصورت بھی ہو اور صاحب کا تعلق بھی ہو، لیکن حضرت مرثد نے فرمایا کہ یا اناک ان اللہ حرم الزنا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے، اب میں تمہارے گھر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ کہتا ہے اس بدبخت کو غصہ لگا تو اس نے شور مچایا کہ یا اہل الخیام ھذا رجل یحمل اسارکم، آؤ بھاگو کٹھے، یہ وہ بندہ ہے جو تمہارے قیدی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ کہتا ہے خدا کی شان ہے کہ 8 آدمی میرے پیچھے دوڑے، میں بھی دوڑا، بڑا میں زور والا بندہ تھا۔ خندمہ شیب ابی طالب، اب شیب ابی مالک کہتے ہیں اس کو، وہاں آگے ایک پہاڑ کے ساتھ اترائی ہے، اس جگہ کا نام ہے خندمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خندمہ جب آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ میں ایک غار ہے، تو میں جلدی سے غار میں گھس گیا۔ کہتے اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو اندھا تو کر دیا، وہ مجھے دیکھ تو نہیں سکے کہ بھئی وہ کہاں گیا، لیکن وہاں آ کے کھڑے ہوئے بدبخت، جس کو بھی پیشاب آتا وہ اسی غار کے اوپر کھڑے ہو کے پیشاب کرتا، سارا پیشاب میرے سر پہ آتا رہا۔ کہتے اللہ عالم، ان بدبخت سب کو ایک ہی وقت میں پتہ نہیں پیشاب آیا ہوا تھا یا کیا تھا، کہ 8 آدمی پیشاب کرتے رہے، میں اندر چپ کر کے بیٹھا کیا کروں یہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ چلے گئے، کہنے لگے کہ اس غار میں تو کوئی نہیں ہے۔ جب وہ چلے گئے تو میں بھی اپنے وعدے کا پکا تھا، اس بندے کو میں نے کہا تھا نا فلاں جگہ ہے، میں پھر اسی جگہ پہنچا، اس کو کندھے پہ بٹھایا لے کے پھر مدینے بھاگ گیا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ بندہ بھی عجیب بات ہے کہ اتنا بھاری تھا اللہ کا بندہ کہ اس کا اٹھانا میرے لیے ایک بہت بڑا مشکل تھا۔ آگے جا کے پھر میں نے اس کی بیڑیاں کاٹی، زنجیریں کاٹی، اس نے زنجیریں سے باندھا ہوا تھا اس کو، پھر اس کو اونٹ میں بٹھایا لے گیا، حضور کی خدمت میں پہنچا، حضور نے بڑی دعائیں دی۔
میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکحوا اناکن، کہ اللہ نے زنا تو حرام کر دیا لیکن میں اناک سے شادی کر لوں؟ کہتا ہے حضور چپ ہو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا یا رسول اللہ انکحوا اناکن، حضور میں اس کے ساتھ شادی کر لوں؟ مجھے بھی اس سے محبت ہے یا رسول اللہ، اور اس کے دل میں بھی محبت ہے نا۔ اسی غیرت میں آ کر اس نے مجھے پکڑوانے کی کوشش کی کہ میں نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ حضور چپ ہے۔ کہتے ہیں میرے کو تھوڑی دیر گزری تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے وحی اتاری ہے حضور پہ۔ تو یہ آیات نازل الزانیۃ والزانی الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ وحرم ذلک علی المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا زانی عورت زانی مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے، اور زانی مرد بھی زانی عورتوں کو ڈھونڈتا ہے۔ اللہ نے مومنوں پہ حرام کر دیا ہے کہ کسی زانیہ سے نکاح کریں۔ حضور نے فرمایا لا تنکح یا مرصد اللہ نے منع کر دیا۔ بہرحال کچھ بھی ہو وہی زانیہ تو وہ ہے نا، تو زانیہ سے تو نکاح کرنا حرام ہے۔ تو حضرت مرصد کہتے، اب دیکھیں یہ آیت اسی قصے میں نازل ہوئی ہے، قصے مرصد میں، لیکن حکم قیامت تک یہی ہے کہ کسی زانیہ عورت سے آدمی نکاح نہ کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، شرابی، کبابی، اس کو بھی کسی شریف لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے، نہ والدین کو ایسے آدمی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ اب یہ آیات ایک قصے میں نازل ہوئی ہے، لیکن حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اب ایک اور مسئلہ سمجھے، حتیٰ کہ امام مالک اتنے سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی زانیہ عورت سے آدمی نے نکاح بھی کر لیا ہو لیکن قیامت تک وہ زنا کر رہے ہیں، جب اللہ نے فرمایا میں نے حرام کر دیا تو اس نے کیسے نکاح کر دیا؟ لیکن یاد رکھیں ایک مسئلہ اور ہے، یہ تو ہے نا کہ مطلقاً ایک زانی عورت ہے، جیسے طوائف ہیں اللہ معاف کرے، معروف ہوتی ہے دینہ ہمیں، ان سے نکاح نہ کریں۔ لیکن ایک مسئلہ اور ہے کہ کسی آدمی کا نعوذ باللہ کسی عورت سے ناجائز تعلق ہوا، اس سے اس نے زنا کیا، یعنی وہ کوئی کنجری یا طوائف یا زانیہ نہیں ہے، اس نے اس سے زنا کیا۔ اب اگر یہی آدمی اس سے نکاح کر دے تو کیا یہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، توبہ کرنے کے بعد وہ اس عورت سے نکاح کر سکتا، کیونکہ وہ بھی تو زانیہ تو نہیں تھی، یہ تو اتفاق ہے کہ ان کا نعوذ باللہ زنا ہو گیا۔ ایک ہے کہ معروف بالزنا جو ہے اس سے نکاح نہ کرے۔ اچھا باقی یہ بھی قرآن میں ہے نا کہ زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے، اور زانیہ عورت بھی نہیں نکاح کرتی مگر زانی سے، لیکن کئی ایسے واقعات ہیں کہ خامد جو ہے وہ پرہیزگار ہے، عورت زانیہ ہے۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ عورت پرہیزگار ہے، پابند صوم و صلاۃ ہے، شوہر زانی ہے۔ اب ایسے
حالات میں علماء نے کہا کہ پھر یہ کیسے ہوگا کہ زانی تو بغیر زانیہ کریں؟ علماء نے کہا کہ اغلب حکم یہی ہے کیونکہ جنس جنس کو پسند کرتی ہے، زانی عورت زانی مرد ڈھونڈتی ہے اور زانی مرد زانی عورت ڈھونڈتا ہے، لیکن اتفاق ہو جاتا ہے کہ کبھی شریف کے گھر میں غلط عورت آ گئی اور کسی شریف عورت کے پاس غلط شوہر آ گیا، یہ اتفاقات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن آدمی کوشش یہی کرے، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا اختاروا لنطفکم، جب تم اپنے بچوں کے لیے رشتہ ڈھونڈو تو پہلے تلاش کرو، کوشش کرو، تحقیق کرو، تاکہ ان کے لیے کسی اچھی لڑکی سے کسی اچھے گھر سے رشتہ لو، تاکہ کل وہ جو نسل چلے انشاءاللہ وہ بھی اچھی ہو، وہ بھی صالح ہو۔ تو اپنی طرف سے کوشش کرو، باقی باطن کا علم تو بھائی کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، کیونکہ آج تو دنیا میں رنگ ایسے ہو گئے ہیں کہ بظاہر جناب دیکھو تو ماشاءاللہ فرشتے ہیں اور اندر کا حال پوچھو تو انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہی وہ جھگڑا ہے نا جو مسجد عائشہ کے عمرے کا ہے، وہ کہتے ہیں جی بی بی عائشہ کے لیے، بھائی بی بی عائشہ کے لیے حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ آئندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو چاہے وہ حکم جو ہے حضور کا بی بی عائشہ کے لیے تھا، لیکن قیامت تک عام ہے۔ مکے اور مدینے والے ائمہ اربعہ میں سے بالکل امام احمد بن حنبل کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ ائمہ اربعہ سے بھی باہر نہیں ہیں؟ ان کے جتنے کورٹس میں، عدالتوں میں، محاکم میں فیصلے ہیں سارے قضا فقہ حنبلی پہ ہوتی ہے۔ اچھا ویسے ہی اپنی یونیورسٹی میں تو فقہ علی المذاہب الاربعہ، چاروں اماموں کی فقہ پڑھاتے ہیں۔ ایک ساتھی مدینے میں کام کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ مدینے سے مکہ آتے، عمرے سے ارادے سے نہیں آیا ہے، طبیعت خراب تھی۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی امام صاحب تو کوئی رعایت نہیں دیتے، وہ فرماتے ہیں جب بھی مدینے سے آؤ، چاہے کسی کو ملنے آؤ چاہے نوکری کے لیے آؤ، مدینہ میقات ہے اور حضور بغیر میقات سے بغیر احرام کے کبھی نہیں گزرے۔ بہرحال باقی اماں کہتے ہیں اگر اس کی نیت حج اور عمرے کی تھی پھر احرام نہیں باندھا تو تب پڑے گی۔ ویسے وہ یہ نہیں کہتے کہ نہ باندھو، وہ کہتے ہیں سب کے لیے افضل یہ ہے کہ احرام باندھو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی، دوست بیمار تھا، اس کو پوچھنے کے لیے آ رہا تھا، پھر اس نے نہیں باندھا تو دم نہیں پڑے گی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ہر حال میں دم پڑے گی۔ میرے تینوں بچے عالم دین ہیں، خدا کا شکر ادا کرو، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ جب تک وہ بچے علم پڑھتے پڑھاتے رہیں گے تمہاری قبر روشن رہے گی۔ کہتے جی کہ ہم کل روانہ ہو رہے ہیں وطن، دعاؤں کا استخارے پر دعا کی درخواست ہے۔ بالکل جی، اللہ سب کو خیریت سے اپنے وطن میں پہنچائیں اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں اور قدم قدم پر ہر شر سے ہمیں بچائیں۔ بھئی جنازے کے لیے جیسے ہمارے ہاں عیدگاہ الگ بنی ہوتی ہے نا، انہوں نے بھی جنازے کے لیے جگہ الگ بنا دی ہے، کیونکہ یہاں سے جنازہ جانا جو ہے نا مشکل ہو گیا، کام ہو رہے ہیں۔ پہلے تو مطاف میں ہوتا تھا نا جنازہ، اب انہوں نے جگہ پیچھے بنا لی ہے تاکہ وہیں سے وہ جنازہ لے کے وہ گاڑی میں چلے جاتے ہیں یا پیدل چلے جاتے ہیں، تو وہ الگ جگہ بنی ہوئی ہے، آگے باقاعدہ اس کے سترا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سے ہاں جی پڑھ سکتی ہے۔ ہم جو جنازہ حرم میں پڑھتے ہیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ لڑکے کا ہے یا لڑکی کا ہے؟ یہ تمہارا کام ہے سیکھنا، نہ بھی سیکھو تو بس جو امام کی نیت اللہ اکبر بس، باقی دعا تو وہی ایک ہی ہے نا، صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثانا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم پڑھا کرو بس، پتہ لگے نہ لگے۔ اور تمہیں کس بات کا پتہ لگتا ہے؟ اللہ کا فضل ہے امام سجدے میں ہو، تم رکوع میں کھڑے ہوتے ہو۔ 1400 سال گزر گئے، مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں کس صورت میں سجدہ آئے گا، حالانکہ اس صورت کو تو نام ہی سجدہ ہے۔
اور سنت ہے حضور کی کہ کبھی کبھی جمعہ کی فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں حل اتی علی الانسان حین من الدہر پڑھا کرتے تھے. تو ائمہ بھی سنت کی لیکن جناب ہمارے سارے ماشاءاللہ رکوع میں کھڑے ہوئے ویسے کھڑے رہے، لیکن مسئلہ سمجھ رہے ہیں جو رکوع میں چلے گئے ان کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو کھڑے رہے وہ نماز دوبارہ پڑھیں. بچہ اگر ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے اس کا جنازہ نہیں ہوتا جب تک بچہ ماں کے پیٹ سے زندہ نہ نکلے، اس کا جنازہ نہیں. اگر مردہ آیا ہے باہر تو اس کا کوئی جنازہ نہیں. جنازے کے لیے بھی پہلے زندہ ہو کے مرنا پڑتا ہے، زندہ ہو پھر مر جائے. ایک شخص عمرے کے لیے آئے، کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگا کر ہوٹل پہ جا کے آرام اتار دیا، ابھی تک ماشاءاللہ صفا مروا نہیں کیا. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم جناب یہ ہے کہ اپنے عمرے کو برباد کیا انہیں دوبارہ عمرہ بھی کریں اور ایک دم بھی ادا کریں. طواف کر کے ہوٹل چلا گیا، دن گزر گیا، پھر رہا ہے، نہ صفا یاد ہے نہ بال کٹانے یاد ہے. دوبارہ احرام باندھو، عمرہ کرو صحیح طریقے سے، طواف کرو، صفا دوڑو، بال کٹاؤ، ایک دم بھی ادا کرو. کسی کو یہ کہہ کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ زکوٰۃ میرے کہنے کے مطابق خرچ کرنا ہے، پھر تو تم مالک ہونا، وہ تو مالک نہ رہا. زکوٰۃ کے اندر تملیک شرط ہے کہ اس کو مالک بناؤ. اگر وہ مالک نہیں، تیرا حکم چل رہا ہے تو مانا یہ ہے کہ مالک تم ہو، تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. میں نرس تھی، عرفات میں حاجی کے ساتھ جاتی، پتہ ہی کرتی تھی، کنکریاں کسی مرد سے کہے کہ مارنے کے لیے حج کی نیت کرتی تھی، مینا قیام نہیں کرتی تھی کی وجہ سے کوئی حرج نہیں. آپ چونکہ ڈیوٹی پہ تھی اور کسی مریضوں کے ساتھ تھیں، کسی نے آپ کی طرف سے کنکریاں ماری ہیں، ٹھیک ہے، آپ مینا میں بھی نہیں ٹھہر سکیں، کوئی حرج نہیں، آپ کا حج انشاءاللہ صحیح ہے. میں نے اپنی شادی سے پہلے کی زندگی کے 18 سال کی عمر کی کمائی سے گھر بنایا. ابھی میری 2 بیٹیاں 8 سال کی ہیں، میرے شوہر کا کوئی گھر نہیں ہے. آج یہ گھر کے لیے میرے بھائی رشتہ دار سب دشمن ہو گئے ہیں، تو گھر کا کیا کروں؟ گھر کسی کو وقف کر دو، ان کو بالکل نہ دو جو تمہارے گھر کے پیچھے لگے. یہ گھر تمہارا ہے، اس میں خاوند کا ہے، بھائیوں کا کیا تعلق ہے؟ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا. تم آرام سے کہو کہ میں یہ گھر بیچ کے مسجد میں مدرسے میں دیتی ہوں، سب ٹھیک ہو جائیں گے. یا کسی وکیل کے پاس جا کے وقف کی دستاویز بنا کے رکھ دو کہ میرے مرنے کے بعد یہ وقف ہے، تاکہ جب تک زندہ ہو گھر میں تو رہو. ہم سے بہت بدعت کے کام ہوئے، اب بدعت چھوڑ دیا. خدا کا شکر کرو اللہ نے بدعت سے بچا لیا. بدعت تو اندھیرا ہے، بدعت تو ظلمات ہے. اللہ نے آپ کو نکالا، اللہ کا شکر ادا کرو. میرا کیا ہے، مجھے ثواب ملے گا. کہتے ہیں جی کہ اور نہ آپ کی پسند پہننے والی چیز تھی، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے. مرد کے حق میں یہ کہا گیا ہے کہ جسم سے پیسہ نکل رہا ہو اور اپنے صاف کریں کا حق ادا نہیں کر سکتے. پر مجھے بہرحال یہ نہیں، والدین کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. والدین کا حق جو ہے اس کا کوئی ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کرو، ان کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کراؤ، لیکن ان کا حق ادا نہیں ہو. میری ساس کی موت ہو چکی ہے، اس کی نماز کفارہ. بہرحال کفارے کے لیے حنفی مسلک میں ہے کہ صدقہ فطر کے برابر، یعنی ایک نماز کے لیے 2.25 سیر گندم، 2 سیر سمجھ لو، تو 5 نمازیں ہو گئی، ایک وطر، کیونکہ حنفیوں کے نزدیک وطر بھی واجب ہے، اس کا بھی کفارہ دینا ہوگا. تو 12 سیر گندم روز کے حساب سے گن لیں گے کتنے دنوں کی نمازیں نہیں پڑھی.
بھائی یہ ایسا لکھا ہوا ہے مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا. کہتا ہے جی کہ کیا دم دینے کے بجائے قیمت نہیں دے سکتے؟ دم ہوتی ہے، مانا ایک بکری لے کے ذبح کریں اور غریبوں کو کھلا دیں. اگر خود ہی نہیں کر سکتے ہو تو مدرسے میں یہاں بڑے بڑے جمعیات خیریہ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان کو جا کے دے دیں، وہ کر دیں گے. کسی غریب آدمی کو نہیں دے سکتے ہو کہ وہ سالن بنا کے کھاتا رہے، غریبوں میں تقسیم کیا جائے. باپ اپنے کسی بیٹے کو زیادہ دے سکتا ہے؟ نہیں، ظلم ہے، ناجائز ہے، سب کو برابر. رات کو خواب دیکھا کہ زمین پہ کھڑا ہوں، تو زمین پر ہی تو کھڑے ہو، اور کیا ہے. خواب دیکھا زمین پہ، ورنہ روز آسمان پہ ہوتے ہو. چھوڑے یار، خواب بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے بلا. اگر زبان سے استغفار دل دھیان نہ ہو تو یہ ذکر ہاں بالکل فائدہ دیتا ہے، ورنہ آپ ہماری جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں کوئی دل سے ہیں، یہ زبان سے ہی پڑھ رہے ہیں، باقی انہی کو اللہ پھر دل کا مقام دے دیتے ہیں. ذکر لسانی جو ہے نا وہی ذکر قلبی بنتا ہے. جب ذکر ہی نہیں ہوگا تو پھر قلبی کیسے بنے گا. اور دوسری ایک بات یاد رکھو، اللہ کے جو فرائض ہیں نا اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں، تو حکم ہے، تعمیل ہے، کرنی ہے ہم نے. امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہوں، امام مہدی الگ ہیں، امام عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں. ہمارے ہندوستان میں ایک مہدی بنا ہوا ہے، ایسے کئی دجال پیدا ہوئے، کئی بنے، کئی گئے، کئی بنیں گے. طواف وداع جو ہے عمرے والوں کے لیے واجب ہے ہی نہیں، لیکن کرنا چاہو تو افضل ہے، اور آخری دن کرو جس دن جانا ہو، ایک دن پہلے نہیں. حتیم میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، کوئی منع نہیں ہے. بھائی عورت مرد کے برابر اس نماز، مثلا عشاء کی نماز ہے، اب اس میں وہ ہمارے برابر نہ ہو. اگر نفلیں وہ اپنی پڑھ رہی ہیں، ہم اپنی پڑھ رہے ہیں، برابر ہے، کوئی بات نہیں. بی بی عائشہ حضور کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، حضور تہجد پڑھ رہے ہوتے. زندہ بندے کے لیے کوئی عمرہ طواف نہیں، اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کرو. 11ویں شریف کا کھانا جو ہے بدعت ہے. کھانا بنائے نہیں، ضائع کیوں کر دیں؟ جب بنائیں گے نہیں تو ضائع نہیں ہوگا. غلطی سے بنا دیا ہے تو کسی کو دے دیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کریں. ثواب حلال پہ ہوتا ہے. جب ایک چیز حلال ہی نہیں، ثواب کیا ہوگا؟ جی یہ جو بڑے عادی ہیں نا 11ویں شریف کے، ان کو کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے کہو کہ بھئی 11ویں والے پیر نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ میری 11ویں کی جائے. چلو قرآن حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن پیران پیر نے خود لکھا ہو، یہ دکھا لینا، میں مان لوں گا. وہ تو سب سے بڑا موحد تھا عبد القادر جیلانی، وہ تو کامل البدعت تھا، اور وہ حنبلی المسلک تھا، جو مکہ مدینے کے اماموں کا مسلک ہے وہی مسلک تھا پیران پیر کا. تم اس کے نام پہ بدعتیں کر رہے ہو، خدا کا خوف کرو. بڑے جانور میں عقیقے کے لیے سنت وہی ہے بکرے، بڑا جانور سنت میں شامل نہیں ہے. ویسے تو اس کی 7 بکریاں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں بھیا، اگر وہ بزرگ واقعتاً بزرگ ہو، قرآن و سنت کا عامل ہو، اس کا ہر عمل سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق ہو، تو بالکل بیعت کرو، کوئی منع نہیں. لیکن ماشاءاللہ وہ بھنگ شریف بھی پیتا ہو، اور چرس کے سوٹے بھی لگاتا ہو، داڑھی بھی مڈاتا ہو، اور مجھے بھی آدھے میٹر کی لمبی رکھی ویسے سجادہ نشین ہے، تو ایسے لوگوں کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ تو اپنے بزرگوں کے نام کو بیچنے والے لوگ ہیں، یہ تو قیامت میں اسی جرم میں پکڑے جائیں گے.
ایک شخص کسی کمپنی کے لیے مال خریدتا ہے، دکاندار کہتا ہے کہ کمیشن نہیں، وہ جناب کمپنی کا ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ نہ خریدتے تو ملتا آپ کو، تو کمپنی کے مال خرید۔ حضور پاک نے ایک صحابی کو بھیجا، وہ زکوٰۃ کا مال لے کے آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ جو چند بکریاں ہیں نا انہوں نے مجھے دی تھی تحفے میں، باقی زکوٰۃ کا ہے۔ آپ نے فرمایا لو جو ابھی میں نے ابھی کا، تم باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے تو تحفہ ملتا تمہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، فرمایا بیت المال میں جمع کرو، تمہارا کیا دے ہو گیا؟ بریلوی مولوی کے پیچھے نماز جائے، میرا بھائی بریلی ایک جگہ کا نام ہے، اگر وہ بدعتی ہے نماز نہ پڑھو، بدعتی نہیں ہے، بریلی ہو یا دیوبندی ہو یا کوئی ہو، نماز جائز ہے۔ یعنی اگر وہ عرس کرتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھتا ہے اور حضور کو حاضر ناظر، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مسجد عائشہ ہے، مسجد جلال سے بالکل جائز ہے، مردوں کے لیے بھی جائز ہے۔ داڑھی جو ہے وہ واجب ہے، اور منڈانے والا گناہ ہے، کبیرہ کا مرتکب ہے، اور جو داڑھی کٹاتا اس کو امام نہ بناؤ، کم از کم ایک مشت ہونی چاہیے۔ ایام حج میں عمرہ جو ہے ممنوع ہے حاجیوں کے لیے، وہ حج کے دن ہوتے ہیں صرف 5، یعنی وہ 8، 9، 10، 11، 12 دن اس میں ممنوع ہے۔ مطلب ہاں قانون الگ ہے کہ جب حاجی آ رہے ہیں عمرے والوں کو ویزا کیسے دیں؟ پہلے حاجی تو سنبھالے نا۔ کیا 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 ہاں، حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل ہے، آپ پکڑتے تھے اس کے بعد کاٹ دیتے تھے۔ عجیب آدمی ہے، بس مہربانی فرمائیں، ترمذی بخاری کے علاوہ حدیث اور کہیں نہیں ہوتی، اتنی بھی تمہیں عقل نہیں ہے؟ آثار حضرت ابن عمر میں آپ جا کے پڑھ لیں، حضور کی سینی یملأ صدرہ، صدر کا معنی سینہ ہے، اگر لمبی ہوتی تو سرہ پہ آ جاتی۔ بات کرنا بڑا آسان ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ کسی ہندو کے ہاتھ سے کھانا، اگر وہ آپ کو یقین ہے کہ اس میں حرام نہیں ملاتا ہے، اب جیسے ہندوستان میں اکثر ہوٹلوں میں ہندو ہوتے ہیں، لیکن یقین ہوگی یہ کچھ حرام ملا، اس کا ہاتھ کا پکا، کوشش کریں کہ نہ کھائیں، ورنہ کھا سکتے ہیں۔ یہاں جتنا کچھ پی رہے ہو، کھا رہے ہو، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ برگر اور یہ پیزے اور یہ بلائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ساری باہر سے آ رہی ہے۔ قادیانی کی نوکری بالکل نہ کرے، وہ مرتد ہے، وہ کافر نہیں، مرتد ہے۔ عمرے کی حالت میں 3 چکروں میں منڈا ننگا نہیں کیا، کوئی دم نہیں، لیکن سنت کے خلاف تو کیا نا آپ نے۔ 10 عورتوں میں سے ایک عورت نے احرام کھولے بغیر سب کے بال کاٹے، کوئی حق نہیں۔ اگر سب عمرہ طواف اور صفا کر چکی ہیں، اب صرف احرام سے نکلنا ہے، چاہے آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹیں یا خود ہر عورت اپنے بال کاٹ لے۔ امام صاحب کے پیچھے سورۃ فاتحہ، حنفی ہیں تو نہ پڑھیں اور شافعی ہیں تو پڑھا کریں، کوئی جھگڑوں میں نہ پڑھیں، دلائل کا کام علماء کے ساتھ ہوتا ہے۔ لائف انشورنس کمپنی اگر گورنمنٹ کا آرڈر نہ ہو تو نہ کرائیں۔ پرائز بانڈ وغیرہ مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوتے ہیں۔ جنازے میں سلام ایک طرف پھیرنا بھی جائز ہے اور 2 طرف بھی جائز ہے۔ باقی 2 جو کعبۃ اللہ حجر اسود وہ عراقی، اور وہ تو اصل میں کعبے کے کونے ہے ہی نہیں نا، کعبے کو چھوٹا کر دیا گیا، 7 ہاتھ زمین حتیم کی طرف نکال، وہ تو اپنے کونے، اپنے کعبے اپنی جگہ پہ نہ ہوئے نا، اس لیے ان کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ کہتے ہیں جی کہ ایک نابالغ بچے نے قتل کر دیا، مقتول کے والدین نے سینکڑوں افراد کی موجودگی میں معاف کر دیا۔ بہرحال نے معاف کیا تو اچھی بات ہے، باقی دل میں تو آخر عداوت ہوتی ہے، جس کا بندہ مارا جائے
وہ چاہے شرعاً معاف بھی کر دے، لیکن دل کے بغض کو کون نکالے؟ اللہ ہی نکال سکتے ہیں۔ دوران احرام دو غلطی ہو جانے سے بال ٹوٹ گیا، بدن میں کچھ نہیں ہوتا، ناخن ٹوٹ گیا اس کا بھی کچھ نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں۔ صلاۃ تسبیح ضعیف حدیث مبارک میں ہے، اس لیے کوئی پڑھے تو ہم منع نہیں کرتے اور حکم بھی نہیں ہے۔ عمرہ ادا کرنے سے پہلے کیا کسی کا نام لے کر نیت کر دی؟ بھائی میرا اگر تم والد کا کر رہے ہو، والدہ کا، تو پھر انہیں کی نام کی نیت کرو گے۔ بیرون ملک سے آنے والے کو پتہ نہیں ریال دے تو کیا وہ صدقہ ہوگا؟ مجھے نہیں پسند۔ بہرحال اگر کوئی غریب کو دو گے تو صدقہ ہوگا۔ اگر بعد اوقات لوگ کسی امیر عمرے والے کو بھی دے دیتے، وہ کسی غریب کو دے دیا کرو بس۔ کہتے ہیں جی کہ آدمی حلف اٹھاتا ہے، حلف اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے یہ آپ جانیں اور صاحب اقتدار جانیں، میرے کہنے سے آپ نہیں مانتے تو اقتدار والے کہاں مانیں گے؟ پھر تم خود اپنے گھر میں من لم یحکم بما انزل اللہ پہ عمل کر رہے ہو، تم خود بھی، تمہارے بچے بھی، بیوی بھی، اولاد بھی، جو اللہ کے احکام ہیں پورے کر رہے ہو۔ تو اگر ہم اپنے گھر میں نافرمانی کرتے ہیں، لوگوں سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ بس دعا کرو اللہ ہدایت دے، اللہ کرے کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ 70 سال کا بوڑھا کہہ رہا تھا دیوبندی حرم میں درس نہیں دے سکتے، سب الحمدللہ موحد دے رہے ہیں، البتہ کوئی بدعتی نہیں دے سکتا۔ کوئی کاروبار 1 نمبر تو ہے، 2 نمبر، اگر 2 نمبر کا سامان ہے تو بتاؤ بیچنے والے کو بھئی یہ 2 نمبر ہے، لو تمہاری مرضی، نہ لو تمہاری مرضی، اپنے سامان کا عیب بتلاؤ۔ ایک مرد عورت ہوئی ہے، شادیہ سے احرام نہیں باندھا، بالکل دم بھی ہے، عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں، مرد پر بھی عورت پر بھی۔ ایک آدمی نے تمام ارکان ادا کر دیے، گرمی محسوس ہوئی، گھر چلا گیا، وہاں احرام کھول دیا، سر ٹنڈ نہیں کیا، اسی وقت یاد آیا تو 10-20 منٹ کے بعد سر مڈا دیا، ٹھیک ہے کوئی جرمانہ نہیں۔ کسی کے نام، بچوں کے نام طواف اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ طواف کرنے کے بعد سر مڈا دیا، احرام نہیں اتارا، بعد میں صفا، جب سر مڈا دیا تو اب صفا کر رہا، دوڑنے کا کیا فائدہ؟ احرام سے تو آپ نکل گئے، دم پڑ گئی یہاں پر۔ طواف کرنے کے بعد احرام اترا، سعی نہیں کیا، دم پڑ گیا۔ جنازے میں زور سے نہیں پڑھنا چاہیے، آہستہ پڑھنا چاہیے۔ گائے کی جگہ اگر بھینس کی قربانی کریں وہ بھی جائز ہے، اس میں بھی 7 حصے ہیں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگے تو جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ہر آدمی خود مانگے، جیسے حضور کے زمانے میں ہر صحابی خود مانگتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ شیعہ جو ہیں اس کو اگر واقعی وہ یعنی سیدنا صدیق پہ سب کرتا ہے یا سیدہ عائشہ پہ تہمت، ایسے آدمی کو مسلمان نہ سمجھیں، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں۔ عمرے کے بعد حیض والی عورت جو ہے، طواف وداع تو کسی پہ بھی واجب نہیں ہے، حیض والی عورت ہو یا کوئی ہو، وہ نہ کرے طواف جائے۔ کہتا ہے جی کہ نامحرم عورت پر نظر پڑے تو کون سا وظیفہ پڑھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلے نظریں جھکائیں پھر وظیفہ پڑھیں۔ یہ تو نہیں کہ دیکھتے ہی رہو اور وظیفہ بھی پڑھتے رہو کہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں لہذا اب تو دیکھنا جائز ہو گیا نا۔ سعی کے واجبات جو ہیں یہی ہیں کہ ایک تو طواف کے بعد ہو، دوسرا اس کی ابتدا صفا سے ہو، ختم مروہ پہ ہو،
اور دوسرا جو ہے بین الویلین الاخضرین جو ہے وہاں تیز تیز چلے.